تو لہذا شریعت کے اندر حکمت کے نام پر، مصلحت کے نام پر، اتحاد کے نام پر شریعت کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اب بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں، مثال کے طور پر گزشتہ ہفتہ میں نے جو ہے محرم کے سلسلے میں، پنجے اٹھانے کے سلسلے میں اور علاوے میں کودنے کے سلسلے میں بے ڈھنگا پن اور جو ہے اپنی عورتوں کو بے ڈھنگا بنا کر باہر روڈوں پر نچانے کے سلسلے میں، ناچ گانے کے سلسلے میں جب میں نے اس کو حرام قرار دیا، میں نے کہا کہ یہ چیز کرنا حرام ہے، کسی نے مجھے فون کر کہا کہ حضرت محلے کے اندر اتحاد باقی نہیں رہے گا، اس پر مسلمانوں کے اندر لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوں گے۔ میں نے اس سے فون میں کہا یہ بات تیری ہے، لیکن جو بات مجھے خدا کہتا ہے کیا میں اس بات کو چھوڑ دوں؟ خدا مجھے یہ بات کہتا ہے، مصلحت کو دیکھا نہیں جاتا۔ شریعت کے اندر غلط بات کو داخل کرنے سے شریعت منع کرتی ہے، شریعت ہمیں اس بات سے منع کرتی ہے۔ اتحاد صحیح راستے پر ہوگا، مصلحت صحیح راستے پر ہوتی ہے، حکمت صحیح راستے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ حکمت کے نام پر، مصلحت کے نام پر، مسلمانوں کے اندر اور غیروں کے اندر اتحاد کے نام پر غلط راستے کو اختیار کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر کوئی مسلمان ہمارا، چاہے ایم ایل اے ہو، کونسلر ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہمارا مسلمان اگر کوئی غیر مسلموں کے مندروں کے پاس جا کر سر جھکاتا ہو، وہاں بٹ لگاتا ہو، وہاں ان مندروں کے پاس کھڑے ہو کر پوجا کرتا ہو، ہاتھ باندھتا ہو، ہم شریعت کا حکم اس کو بتائیں گے، فتویٰ بھی یہی ہے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ شریعت یہ کہتے ہیں اسلام سے نکل جاتا باہر، اسلام کہتا ہے شریعت سے باہر نکل گیا، شادی شدہ ہے تو نکاح کرنا انہیں اثر نو، آپ اس سے نئی طریقے سے مسلمان ہونا، کلمہ پڑھنا انہیں۔ ایک نقطے کی بات میں آپ سے کہتا ہوں، یہ مسئلہ اگر کسی کے سامنے بتا دیا جائے، کوئی مسلمان کے سیاستدان کے سامنے یہ مسئلہ بتا دے، کسی مسلمانوں کے سامنے یہ مسئلہ بتا دے، کہتے ہیں حضرت اتحاد باقی رکھنا نا، حضرت مصلحت کو سوچو، حضرت مصلحت کو سوچو، اتحاد باقی رکھو، حکمت کو باقی رکھو۔ شریعت میں حکمت کو نہیں مانا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ نے آ کر کہا، اے نبی جی، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ کہتے ہو تم اللہ کے رسول ہو، تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری شریعت صحیح ہے، ہم اپنے باپ داداؤں سے، ہم جو ہے اپنے آبا و اجداد سے ہم جو ہے خداؤں کی عبادتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، 360 بت ہمارے ہیں، تم یہ کام یہ کرو، تم جو ہے 1 مہینے کے لیے یا کچھ دن کے لیے ہماری خدا کی عبادت کر لو، ہم کچھ دن کے لیے تمہاری خدا کی عبادت کر لیں گے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کچھ دن کے لیے ہمارے خداؤں کی تم عبادت کرو، ہم کچھ دن کے لیے تمہاری خدا کی عبادت کریں گے۔ کیا یہاں مصلحت اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول کو یہاں مصلحت معلوم نہیں تھی؟ کیا اللہ کے رسول کو اتحاد معلوم نہیں تھا؟ کیا اللہ کے رسول کو اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ، اللہ کے رسول کو یہاں حکمت معلوم نہیں تھی؟ ساری چیزیں معلوم تھی، لیکن اس کے باوجود مکی کی زندگی میں حالات اتنے سخت تھے، پتھریں مسلمانوں پر مارتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ کے بارے میں ہم واقعہ سنتے ہیں، انگاروں کے ریت پر ان کو لٹایا جاتا تھا، آہد آہد کی آوازیں لگائے، لیکن کبھی جو اسلام سے نہیں پھرے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت کو نازل فرمایا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ سورۃ اللہب جو نازل ہوئی ہے، سورۃ اللہب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں کو ایک ہی وقت میں ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے طلاق دلوایا تھا۔ بھئی مسئلہ سمجھ میں آ رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے بیٹوں سے کی، یہ چچا تھا اللہ کے رسول کا ابو لہب۔ اللہ کے رسول نے دونوں بیٹیوں کی شادی اپنے چچا سے کر دی، لیکن اس کی غلطیاں ایسے تھیں، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طریقے سے وہ دشمنی کرتا تھا۔ سورۃ اللہب کے اندر اللہ نے بتایا، تو ان سورت کے اندر اللہ نے فرمایا لہب نے اللہ کے رسول کو ہر طریقے کے اس نے ستانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب نازل کر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ سورت جب نازل ہوئی اسی وقت اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ طلاق دے دیا گیا اس وقت، اللہ کے رسول کو دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا۔ اب کوئی بندہ کہہ سکتا کہ حضرت مصلحت کے نام پر، حضرت کچھ دن کے لیے ہمیں وقت کر دو، مصلحت کے نام پر آپ جو ہے حق بات نہ کہو، مصلحت کے نام پر شریعت کو چھپا دو۔ اللہ کے رسول کو دونوں بیٹیوں کی طلاق ہو گئی، لیکن اللہ کے رسول جو ہے صبر کیے، لیکن حق بات کو نہیں چھپایا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو،
ہمارے مسلمان عورتیں غیروں کے جو ہے ان کے عبادتوں ان کے معبودوں کے سامنے ان کے مندروں کے سامنے مسلمان عورتیں مصلحت کے نام پر بیماری کے صحت مندی کے لیے ہمارے مستورات جا کر دیکھو غیروں کی مندروں کے پاس جا کر تعویذیں ڈلا رہے ہیں. غلط کام ہو رہا ہے لیکن علم کو ضرورت کے وقت چھپانا حرام ہے. ایسا کرنا دین کی توہین ہے, یہ شریعت کو بھلا دینے کا سبب ہے. اس طرح کرنے سے علم کا بڑا نقصان اور دین کو مٹانے کا سبب بن سکتا ہے.